ترک صدر کے دورہ پاکستان کے سلسلے میں بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ترکی میں پاکستان کے سابق سفیر اور ڈائریکٹر سینٹر فار ایرو اسپیس اینڈ سیکیورٹی اسٹڈیز لاہور، ہارون شوکت صاحب. جی ہارون شوکت صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. یہ کہیے گا کہ ترکی کے صدر کا موجودہ دورہ کتنا اہم ہے اور اس دورے سے پاکستان کو کیا فائدہ ہونے والا ہے؟ السلام علیکم جی، بڑی مہربانی آپ نے مجھے دعوت دی اس پروگرام میں شامل ہونے کی. ترکی آپ جانتے ہیں، ترکی پاکستان کا ایک بہت ہی قریبی اور اہم دوست ہے، اور پاکستان کے روابط تقریباً تمام اسپیئرز میں ان کے ساتھ بڑے اسٹرانگ ہیں. کوئی ایسا ایشو نہیں جس پہ ترکی ہمیں سپورٹ نہ کرتا ہو، جس پہ ہم ترکی کو سپورٹ نہ کرتے ہوں. تو جس طرح سے اس وقت گلوبل ٹرانسفارمیشنز ہو رہی ہیں مڈل ایسٹ میں اور اکراس دا گلوب، اس میں اس وقت ان کے دورے کی اہمیت اور بھی بڑھ گئی ہے. بائیلیٹرلی آپ جانتے ہیں کہ ترکی ایک پاکستان کا اہم اکنامک پارٹنر بھی ہے، ڈیفنس کا پارٹنر بھی ہے. بہت سی چیزیں ہیں جو ان سے سیکھنے والی ہیں، جو ان کے ساتھ ہم چلتے بھی رہے ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی چلیں گے. ترکی ایک $1 ٹریلین اکانومی ہے، نیٹو ممبر سٹیٹ ہے، کسٹمز یونین ہے ان کی یورپین یونین کے ساتھ. تو یہ ایک بڑی ایڈوانٹیجس پوزیشن میں ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ مڈل ایسٹ کے خطے میں بھی ترکی کا ایک بہت اہم رول بنتا جا رہا ہے. ابھی ریسنٹ جو چینجز ہوئے ہیں مڈل ایسٹ میں، خاص طور پہ سیریا میں، اس میں ترکی کا رول اس ریجن میں بڑھ گیا ہے. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ جو مسائل ہمارے فلسطینی بھائیوں کو درپیش ہیں، اس میں یہ جو معتبر و طاقتور ممالک ہیں مسلمان، وہ کس حد تک کھڑے ہوتے ہیں اور ان کے جو جائز حقوق ہیں ان کے لیے کس حد تک لڑائی کرتے ہیں. اچھا شوکت صاحب، یہ بتائیے گا، اردوان صاحب کے دورے کے موقع پر کئی معاہدوں اور سمجھوتوں پر بھی دستخط کیے جائیں گے. آپ کے خیال میں پاکستان کے معاشی استحکام کے لیے دونوں ممالک کا تعاون کتنا اہم، کتنا ضروری ہے؟ بیسیکلی ترکی کے اور پاکستان کے جو اکنامک ریلیشنز ہیں وہ اس وقت بلین پلس ہیں. تقریباً 800 ملین کی ایکسپورٹ ترکی کی ہے، تقریباً 400 ملین کی پاکستان کی ہے. اور بہت سے ایریاز میں، خاص طور پر ٹیکسٹائل میں، ہم ایک طرح سے کمپیٹیٹو بھی ہیں، ایک دوسرے کے کمپیٹیٹر بھی ہیں. لیکن اردوان صاحب کی جو حکومت ہے، ان کے میں نے بیسٹ دور کو ترکی میں دیکھا ہوا ہے. یہ جینوئنلی بلیو کرتے ہیں کہ پاکستان جیسا اہم ملک جو ہے اس کے ساتھ بہت مضبوط تعلقات ہونے چاہیے. ہماری معیشت اس وقت مشکلات میں ہے، اور ترکی ان ممالک میں سے نہیں ہے جو اسسٹنس ڈول آؤٹ کرتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ ہم تجارتی اور انویسٹمنٹ روابط مزید بڑھا سکتے ہیں. ابھی بھی اگر آپ دیکھیے تو تقریباً 1 بلین پلس ان کی انویسٹمنٹس ہیں پاکستان میں. مثال کے طور پہ جو ایک کمپنی آپ کی ڈالنس کمپنی ہے، یہ ٹرکش کمپنی نے خرید لی ہوئی ہے، آرچیریک بیکو نے. جو کوکا کولا پیتے ہیں، یہ کوکا کولا ایچیجیک ٹرکش گروپ ہے، جس کی $500-600 ملین کی انویسٹمنٹ ہے. جو آپ کے اور کنزیومر گڈز میں حیات کیمیا کی بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے. اور ایک زمانے میں یہ جو لاہور شہر میں اور دوسری اسلام آباد میں میٹرو بسز اور سالڈ ویسٹ مینجمنٹ میں بھی ان کا بڑا رول تھا. اصل میں ترکی نے بہت سے مسائل کو خود حل کیا، اور وہ ہمارے جیسے ملک کے لیے ایک بہترین اگزامپل ہے. ان کی ایس ایم ای جو اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز ہیں، ان کی اربن ڈیولپمنٹ، ٹھیک ہے، اربن ڈیولپمنٹ خاص طور پہ اگر آپ دیکھیے کہ انہوں نے اربن ڈیولپمنٹ جو ایک بہت بڑا ڈیولپمنٹل ایشو ہوتا ہے، اس کو انہوں نے اپنی ڈیولپمنٹ کا حصہ بنا لیا. بالکل. ان کے جو اسٹرانگ پوائنٹس ہیں ان میں ان کی لوکل گورنمنٹ بھی ہے، جس کی وجہ سے ان کے اکراس دا بورڈ ترکی میں آپ کسی چھوٹے شہر میں بھی جائیں تو آپ دیکھیں گے وہاں پہ میونسپل فیسلٹیز ہر جگہ پہ اویلیبل ہیں. نہایت اہم دورہ ثابت ہوگا ترک صدر رجب طیب اردوان کا. ہارون شوکت صاحب، سابق سفیر جو کہ ترکی میں پاکستان کے تھے، ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ کے وقت دینے کا بہت بہت شکریہ.